والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت کی توفیل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قرآن کریم کا جو 7واں پارہ ہے اس کے موضوعات مختصراً بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب کرام قدر، اس پارے کے بھی 2 حصے ہیں، اور پہلے حصہ میں سورہ مائدہ کا بیان ہے، اس کا بقیہ حصہ ہے۔ مائدہ عربی زبان کے اندر دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ الانعام ہے۔ انعام کیٹل کو، اینیملز کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ان 2 صورتوں کے موضوعات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں اللہ کریم نے سورہ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں جو 3 اہم ترین باتیں ہیں وہ اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے حبشہ کی نصارہ، یعنی جو حبشہ ایتھوپیا، وہاں کے جو رہنے والے عیسائی تھے، اللہ کریم نے ان کی تاریخ بیان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حبشہ کے جو نصارہ تھے ان میں ایک بہت ہی خوبصورت انسان، خوبصورت نام، خوبصورت کردار کا مالک بادشاہ جنہیں ہم نجاشی کہتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو پہلی ہجرت میں پناہ دی، نہ صرف پناہ دی بلکہ اسلام بھی قبول کیا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور ان کا نماز جنازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حضرت نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو پھر حبشہ کے اس عظیم بادشاہ کے دربار میں جب ہم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، جس وقت اس نے پوچھا، ابو سفیان ابھی تک جو مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان نے جب کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت احباب گرامی قدر جب اس نے اسلام کے بارے میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے کئی دفعہ دل کیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن اس لیے جھوٹ نہ بولا کہ لوگ مجھے آر دلائیں گے، عرب کا سردار ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ پرانے زمانے کے جو کافر ہوا کرتے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے کو ناپسندیدہ عمل سمجھتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کر عام طور پر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات اب نظر آتی نہیں ہے۔ پھر احباب گرامی قدر اس دربار کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پھر وہ خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس کے بعد پھر نجاشی نے، اس کے دل میں اللہ کریم نے اسلام ڈالا، اور پھر اسلام کی دولت سے اللہ کریم نے اسے مالا مال کیا۔ تو اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے۔ یہی تو حسن ہے قرآن کریم کا۔ اگر تو قرآن کریم کوئی تعصب کی کتاب ہوتی تو جہاں پر کسی کے فضائل تھے انہیں مسخ کر دیتی، لیکن قرآن کریم نے تو یہاں تک بھی کہا کہ یہود کے بارے میں فرمایا، کچھ گروہ یہودیوں میں سے ایسے ہیں ان کے پاس سونے کے ڈھیر بھی رکھ دیے جائیں تو ان میں ذرا سی بھی خیانت نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں ذرا سی چیز بھی دے تو اس میں خیانت کر جاتے ہیں۔ گویا کہ اچھی اور بری دونوں چیزیں جو لوگوں کے اندر ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ان کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ مسلمانوں میں اچھے سے اچھا بندہ بھی ملے گا، اور برے سے برا بندہ بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہوگا۔ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا، عزتوں کو پامال کرنے والا بھی ہوگا، دوسروں کا خیال رکھنے والا بھی ہوگا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا بھی ہوگا، دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا، دوسروں پر قتل و غارت کرنے والا بھی ہوگا۔ تو لوگوں کو دیکھ کر ہم ایک دم کسی مذہب کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی بانی مذہب کے اوپر ایسی گفتگو جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی بندہ کسی مقام پر کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا تعلق قطعاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ باتیں جو ہے پیش نظر ہمیں رکھنی چاہیے۔ تمام کے تمام لوگوں کو، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، دوسرے مذاہب جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے بارے میں ہر انسان کا اپنا مذہب ہے، کسی بھی مذہب کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دوسروں کو مذہب کی بنیاد پر تنگ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے۔ اللہ کریم نے اگر ان کو پابند نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو زبردستی کرنے والے؟ اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے کبھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔
بلکہ لوگوں نے خود اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر احباب گرامی قدر اس پارے کے اندر اللہ کریم نے حلال اور حرام کے چند مزید مسائل جو ہے وہ ذکر فرمائے، اور پھر قیامت اور تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حبشہ کے نصارہ کی اللہ کریم نے تعریف جو ہے وہ کی، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی۔ اور پھر حلال اور حرام کے جو چند مسائل ہیں، اور فرمایا کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ آج یہ بھی ہمارے لیے المیہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ اپنی ذاتی منفعت کے لیے، ذاتی فوائد کے لیے اپنے پاس سے چاہے تو کسی چیز کو حرام قرار دے، کسی کو حلال قرار دے۔ یاد رکھیے حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کریم نے کسی بھی انسان کو نہیں دیا۔ اللہ کریم کا یہ اختیار اللہ کریم کے پاس تھا، یا اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے۔ اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ تو یہ کام کرنا سابقہ امتوں کا شیوا تھا، قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور پھر لغو قسم پر مواخذہ نہیں، مختلف قسم کی قسمیں ہم لوگ جو اٹھاتے ہیں، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے شہر کی قسم، یاد رکھیے یہ تمام کی تمام قسمیں لغو ہیں۔ اس طرح قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، اور قسم صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی اٹھائی جائے۔ دو چیزیں بڑی کلیئر یاد رکھیے، ایک قسم اور ایک نظر، یہ دونوں چیزیں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نہ تو ہم نظر کسی اور کے لیے مان سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی اور کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ صحیح معنوں میں قسم اللہ کے نام پر اٹھائے گا، اور پھر اگر وہ اپنی قسم کو توڑتا ہے، پھر اس پر کفارہ بھی ہے۔ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا وہ کھانا کھلائے گا، اور یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دے گا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے گا، اور یہ تینوں نہ کر سکے تو پھر اس کی جگہ پھر اسے جو ہے وہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہے قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر شراب، جوا، بت اور پانسا، اس کو مکمل جو حرام کرنے کے جو آخری احکامات تھے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے چیزوں کو حرام قرار دیا۔ پھر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر حالت احرام میں محرم جو بندہ اپنے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ طریقہ شکار وہ کر سکتا ہے، یعنی جب وہ سمندر میں احرام کی حالت میں جا رہا ہے تو خشکی کا وہ شکار نہیں کر سکتا۔ پھر حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، جو بندہ بھی حرم پاک میں داخل ہو جائے، من داخلہ کان آمنا، جو بندہ بھی حرم پاک کی حدود میں داخل ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے امن میں ہو جاتا ہے۔ گویا دنیا کا وہ واحد مقام آج بھی موجود ہے جہاں پہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ، ہم بڑے وسوخ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو امن و امان والا ہے پوری دنیا کا۔ پھر احباب گرامی کے اندر اللہ کریم نے اس پارے کے اندر فرمایا کہ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے اپنے اوپر، جن میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور ہمہ۔ ان کی تعریف اگر ہم تفسیر ضیاء القرآن میں جائیں تو ہم پڑھیں تو دیگر تفسیر ہم پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے ہم معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ کون سے، جو کہ ابھی صرف میں ٹاپک یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ تو 4 قسم کے جانور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے کہ اگر اونٹنے کی کنڈیشن یہ ہو جائے تو بچہ جانا تو حرام ہے، بچی جانا تو حرام ہے۔ عجیب و غریب قسم کے ان لوگوں نے قانون اپنے لیے خود بنائے تھے، تو قرآن کریم نے اس سے بھی ہمیں منع فرمایا۔ پھر اب آپ کرام کے اندر یہاں پر قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء علیہ السلام جب اللہ کریم کے سامنے پیش ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب کیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے احسانات گنوائیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد کرتا چلوں کہ جب جہنم میں کسی بھی گروہ کو پھینکا جائے گا، پھینکنے سے پہلے انہیں پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس نبی آئے یا نہ آئے، تمہیں حق کی دعوت دی کہ نہ دی؟ تو کہیں گے مولا دی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکے۔ پھر ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں سے بھی سوال کرے گا کہ میں نے تمہارے پاس جو تمہیں امانت دی تھی کیا تم لوگوں نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت ہے، جب اللہ کریم تمام کی تمام نبیوں سے پوچھے گا، ان کی امتیں انکار کر دیں گی، جھوٹ بول دیں گی، اس وقت اللہ کریم پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گا، اور امت مصطفیٰ جو ہے
وہ سابقہ انبیاء کرام کی صداقتی گواہی دے گا۔ بابا گرامی قدر، کیا عظیم الشان عظمت ہوگی امت مسلمہ کی قیامت کے دن۔ کاش کہ وہ عظمت جو اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا، اس کی قدر رب کائنات ہمیں اس دنیا میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کریم اپنے احسانات جو ہے وہ ذکر فرمائے گا کہ میں نے آپ کو یہ دیا، تمام کی تمام باتیں پوچھی جائیں گی، کہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہ پہنچایا۔ تو اس کے سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ اللہ کریم ذکر فرمائے گا کہ عیسیٰ، میں نے تمہیں بن باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ میں نے تمہاری والدہ کو اس پاکی کی حالت میں رکھا، میں نے اس کی شان بیان کی، بچپن کے اندر تمہیں یہ مقام دیا کہ پنگوڑے کے اندر گفتگو کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا، بیماروں کو ٹھیک کرتا تھا۔ یہ سارے احسانات میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ کیے۔ ان احسانات میں مائدہ والا جو قصہ وہ بھی ہے، جب ان کے حواریوں نے مانگا کہ رب کائنات ہمیں بھی یہود کی طرح آرام سے کھانا عطا فرما، وہ تمام کی تمام باتیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ اور حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا ہی دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائے، ان کی عبادت کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے ان کے لیے اور کچھ نہیں کہا تھا۔ یعنی وہ وہاں پر اپنی صفائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیش کریں گے۔ پھر احباب گرامی قدر، دوسرے حصہ میں اللہ کریم نے سورہ انعام کی جو ابتدائی حصہ ہے، اس بارے میں بھی اللہ کریم نے 3 بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات توحید ہے، دوسری رسالت، اور تیسری قیامت ہے۔ توحید اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حمد و ثنا اور عظمتوں کی بڑائی کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کریم نے بیان کیا ہے، اور رسالت نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا۔ اور یہی وہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے جہاں اللہ کریم نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام اکٹھا لیا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت یسع علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کریم نے سب کے اسماء گرامی یہاں پر ذکر کیے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، جو کہ حضرت سید بن عفان میں ہے، اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے کتنے نبی بھیجے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کریم نے 124,000 یعنی 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور کتنے رسول بھیجے؟ 315 یعنی 315 اللہ کریم نے رسول بھیجے، اور 1,24,000 پیغمبر اللہ کریم نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا وہ ہے 25 انبیاء کرام کا، جن کے اللہ کریم نے نام لیے، جو ان کے مختلف واقعات بیان کیے، اور اس ایک مقام پہ اللہ کریم نے 18 جو ہے وہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا، اور اس روز کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہو۔ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوگا تو اللہ کریم معاف فرمائے گا، اگر کرم نہیں فرمائے گا تو پھر اگر اعمال کی بنیاد پر ہوگا تو پھر بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس دن وہ سارے کے سارے کہیں گے، رب کائنات، ہم نے تو انہیں مجبور نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ہمیں اپنا خدا بنا لیا تھا، خود ہی ہماری پوجا کرتے تھے۔ اس لیے باب گرامی قدر، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے، کسی کو اپنا لیڈر بنانے سے پہلے، کسی کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم لوگ کس کے ساتھ ہم لوگ جو دنیا کے اندر چلتے رہے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر اس روز میں فرمایا کہ جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو
نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں، لیکن اس دن واپسی کا کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی جگہ واپسی کی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے یہاں پر دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی فقط ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، ایک مشغلہ ہے، اور آخرت کی جو زندگی جو ہے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو ہے وہ سایہ دار کے درخت کے سائے کی طرح ہے جو ایک دم سے ڈل جاتا ہے۔ تو باب گرامی قدر، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کام کرنے چاہیے جس سے ہم لوگ اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ جو میں نے بیان کیا، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ اس سیشن آن لائن میں موجود رہے ZKF نیوز کے اس سیشن میں، ہم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کا یہ سیشن آپ نے خود بھی سنیں گے اور دیگر احباب تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ ہمارا جو YouTube کا چینل ہے ZKF نیوز، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔